نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں حضرت امام نسائی علیہ رحمہ حدیث پاک لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ شریف پڑھی جائے اس گھر سے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جسے اپنے گھر میں جنات کا سایہ محسوس ہو، آسیب یا لڑائی جھگڑوں کی کیفیات بہت زیادہ محسوس ہوں، تو اسے چاہیے کہ ہر 3 دن کے بعد ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لیا کرے، یعنی ہفتے میں 2 مرتبہ، ہر 3 دن کے بعد ایک مرتبہ سورہ بقرہ شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی گھر میں سکون، چین، اطمینان آ جائے گا۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 271۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے وہ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ کل بروز قیامت آئیں گے تو ان کے سروں پر 2 بادل ہوں گے اور چاروں طرف ان کے نور ہی نور ہوگا، اور فرمایا یہ 2 بادل سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے ہوں گے، اور وہ رب کی بارگاہ میں اسے لے جائیں گے اور یہ صورتیں کہیں گی، اے پروردگار تو اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے وہ 2 آیتیں اس کو کافی ہوں گی، یعنی ناگہانی مصائب، ناگہانی مصیبتوں اور شیطان سے اس کی حفاظت یہ 2 آیتیں کریں گی۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، مدنی کے معنی ہے ہجرت کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس سورہ مبارکہ کا نزول اس طرح نہیں ہوا کہ ایک ساتھ یہ پوری سورت نازل ہو گئی، کبھی 1 آیتیں، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، اور تقریباً 10 سال تک یہ مسلسل نازل ہوتی رہی، اور اس دوران دوسری صورتیں بھی نازل ہوتی رہیں۔ اب یوں اندازہ لگائیے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 1 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا 5 نمبر ہے، سورہ بقرہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 2 نمبر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تو سب سے پہلی سورت جس کے نزول کا آغاز ہوا وہ سورہ بقرہ ہے، اور یہ مسلسل 10 سال تک نازل ہوتی رہی، اس دوران دوسری صورتیں بھی نازل ہوتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت، جو سورت نازل ہوتی، آپ وہی لکھنے والوں کو جمع فرماتے اور انہیں فرما دیتے کہ یہ سورت فلاں سورت کے بعد لکھو، یہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ دو۔ نزول کی ترتیب اور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک لکھوایا یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب کے ساتھ آج قرآن پاک موجود ہے۔ یہ ترتیب وہ ترتیب ہے جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے، لوح محفوظ پر قرآن پاک اسی ترتیب سے لکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ عطا فرمائی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی آپ لوح محفوظ پر دیکھ کر صحابہ کرام کو فرما دیتے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی یہ سب سے بڑی سورت بھی ہے اور سب سے زیادہ احکام اور مسائل اسی سورت میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے۔ رحمان میں الفاظ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ رحمان جب لکھتے ہیں تو کھڑا زبر لگایا جاتا ہے،
اور عربی میں کھڑا زبر اور الف دونوں ہے. تو رحمان میں 5 حروف ہیں، رحیم میں 4 حروف ہیں. رحمان میں زیادتی معنی ہے. الرحمن بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم زیادہ مہربان. آپ کوشش کیا کریں کہ ترجمہ غور سے سنیں اور آپ کی پوری توجہ ترجمے پر ہونی چاہیے. اس غور سے سننے کی برکت کیا آپ کو ظاہر ہوگی؟ برکت یہ ظاہر ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کا اگر ترجمہ کو یاد نہ بھی کرے، اگر غور سے ترجمہ سنے تو الفاظ اس طرح ریپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑے فاصلے کے بعد پھر وہی الفاظ اور ان کا معنی ریپیٹ ہوتا ہے. تو اگر غور سے کوئی ترجمہ سنے گا تو انشاءاللہ عز و جل غور سے سننے کی برکت سے کئی الفاظ کا ترجمہ اسے خود بخود یاد ہو جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ایک ریسرچ کے مطابق 80,000 ہیں. ان 80,000 میں سے 2,000 الفاظ ایسے ہیں کہ جو اصل الفاظ ہیں اور یہ ریپیٹ ہو کر 80,000 ہیں. تو 2,000 الفاظ کا اگر کوئی ترجمہ یاد کر لے تو اسے قرآن کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. ان 2,000 الفاظ میں سے 500 تو وہ الفاظ ہیں جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے مالک ہے، رب ہے، صراط ہے، اس طرح کے 500 الفاظ. اب بچ جاتے ہیں 1,500 الفاظ. 1,500 الفاظ میں سے 500 وہ الفاظ ہیں جن کا اردو سے کچھ تعلق ہے، جیسے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، عین با دال سے کوئی عبادت یاد رکھ لے تو اسے یاد ہو جاتا ہے. تو 1,000 یہ 1,500 الفاظ ہی ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنا ہے. اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی کئی الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ارشاد فرمایا الف لام میم حروف مقطعات جن کے معنی اللہ تعالی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں. ریب کے معنی ہے شک، لا ریبہ نہیں کوئی شک. بولیں لا ریبہ نہیں کوئی شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ہدایت تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے کما حقہ نفع اور فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. متقین پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر. جنت ہم نے نہیں دیکھی، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، عذاب قبر کو ہم نے نہیں دیکھا، ثواب قبر کو ہم نے نہیں جانا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیب کی خبریں ہمیں دی اور ہمارا ان پر ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. قائم کرنا اس کے معنی یہ ہے نماز خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں. قائم کرنا کے یہ معنی ہے نماز کو ظاہری باطنی آداب بجا لاتے ہوئے، فرائض واجبات سنتیں مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمِمَّا اور اس سے جو، وَمِمَّا اور اس سے جو، رزقناہم روزی دی ہم نے انہیں، رزقنا ہم نے روزی دی. اب دیکھیں اس کا ترجمہ یاد کرنا کتنا آسان ہے. رزق رزق سے یاد رکھیں، نا کے معنی ہم نے، رزقنا ہم نے روزی دی، ہم انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. جو روزی ہم نے انہیں دی اسی روزی سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. اس میں کتنی پیاری بات ہے اور کتنا پیارا انداز ہے کہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو غرور پیدا نہ ہو کہ روزی کس کی دی ہوئی ہے، اللہ کی.
تو اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں غرور کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، بلکہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس رب نے عطا فرمایا اسی رب کی راہ میں اگر خرچ نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، اے محبوب آپ کی طرف، جو آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں متقی۔ وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی متقی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان توریت پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے، لیکن فی زمانہ جو یہ کتابیں پائی جاتی ہیں اس میں لوگوں نے بہت زیادہ تبدیلیاں کر دیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس توریت پر، اس انجیل پر، اس زبور پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، اور عمل قرآن مجید فرقان حمید پر کرتے ہیں۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین جس کا ہو، بتائیے وہ چوری کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ تو متقی لوگ جب تصور آخرت میں گم ہیں تو وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالی کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ چونکہ یہ رکوع بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ہم اس کا ترجمہ مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن، جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم، بہت مہربان، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ وہ ذیشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون، اور وہ قائم رکھتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، قائم رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، دونوں ایک ہی معنی ہے۔ وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصَّلَاةَ، نماز، وَمِمَّا، اور اس سے جو رَزَقْنَاهُمْ، روزی دی ہم نے انہیں، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک، اولئک کے معنی یہی لوگ ہیں، علی ھدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، متقی لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے کامیاب ہیں۔ کامیاب لوگوں کا اور متقی لوگوں کا ذکر کیا گیا، اب کافروں کا ذکر ہے۔ اِنَّا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یہاں مراد وہ کافر ہیں جو ضدی کافر ہیں، ہٹ دھرم کافر ہیں، کبھی ایمان نہ لانے والے کافر ہیں،
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر میں راسخ ہو گئے اور اتنے پختہ ہو گئے، اتنے ضدی ہیں کہ اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے، تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے سواء علیہم، برابر ہے علیہم ان لوگوں پر، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ کی نصیحت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ ان کے دل ان پتھروں کی مانند ہیں جن پر جب بارش برستی ہے تو وہاں سے کوئی سبزہ اگتا نہیں ہے۔ ختم اللہ، اللہ تعالی نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان لوگوں کے دلوں پر، قلوب کے معنی دل، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ جن کافروں کا ذکر کیا گیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سورہ فاتحہ اور الف لام میم پارے کا پہلا رکوع ہم نے سماعت کیا، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔